تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عاشورے کے دن جو عمل ثابت ہے وہ یہ ہے کہ اس دن روزہ رکھا جائے. بس اس دن کیا رکھا جائے؟ روزہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تک حیات تھے عاشورے کے دن کی فضیلت میں ایک بات یہ بھی لکھی ہے کہ رمضان کے روزے فرض ہونے سے پہلے عاشورے کے دن کا روزہ فرض تھا. 10 محرم کا روزہ فرض تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں رمضان کے روزے فرض ہونے سے پہلے، لیکن جب رمضان کے روزے فرض ہوئے تو عاشورے کے دن کا روزہ کیا ہو گیا؟ سنت اور مستحب ہو گیا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی حیات کے اندر میں عاشورے کے دن یعنی 10 محرم کے دن روزہ رکھتے تھے. لیکن ایک سال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ اگر میں آئندہ سال زندہ رہا تو میں عاشورے کے 2 روزے رکھوں گا. کتنے روزے رکھوں گا؟ 2. لیکن چونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئندہ سال محرم اور عاشورہ کا دن آنے سے پہلے آپ دنیا سے کیا ہو گئے؟ رخصت فرما گئے. اب چونکہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے یہ سن رکھا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ چاہت تھی کہ اگر آئندہ سال میں زندہ رہا تو میں 2 روزے رکھوں گا. تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین، تابعین، تبع تابعین اور بزرگان دین کا یہ معمول رہا ہے کہ وہ 2 روزے رکھا کرتے تھے. یا تو 9 تاریخ اور 10 تاریخ کا روزہ رکھتے تھے یا 10 تاریخ اور 11 تاریخ کا روزہ رکھتے تھے. 10ویں دن تو روزہ رکھنا ہی ہے، لیکن ساتھ میں یا تو 9 دن کو 9ویں تاریخ کو ملا لیتے تھے یا پھر 11ویں تاریخ کو ملا لیتے تھے. اور یہ کیوں فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ اس لیے کہ جب آپ نے دیکھا مدینہ کے اندر میں جو یہود ہے وہ عاشورہ کے دن روزہ رکھتے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں سے پوچھا کہ آپ عاشورہ کے دن روزہ کیوں رکھتے؟ تو یہودیوں نے جواب دیا ہم عاشورے کے دن اس لیے روزہ رکھتے ہیں کہ عاشورہ کا دن ہمارے لیے بڑی فضیلت والا دن ہے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون اور اس کے لشکر سے نجات عطا فرمائی تھی عاشورے کے دن. اس لیے ہم عاشورہ کے دن کیا کرتے؟ روزہ رکھتے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جتنا تعلق ان یہودیوں کا، تم لوگوں کا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہے، اس سے کہیں زیادہ تعلق ہمارا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہے. لہذا ہم بھی 10 محرم کو روزہ رکھیں گے، لیکن تمہاری مخالفت میں، یہودیوں کی مخالفت کے اندر میں ہم 1 روزہ نہیں رکھیں گے بلکہ ہم 2 روزے رکھیں گے. تو 2 روزے رکھنا ہے کس کے مخالفت میں؟ یہودیوں کی مخالفت کے اندر میں 2 روزے رکھنا ہے. 9 تاریخ کو، 10 تاریخ کو یا 10 تاریخ کو، 11 تاریخ. اب اتوار کے دن 10 محرم ہے تو سنیچر اتوار روزہ رکھیں گے یا اتوار اور پیر روزہ رکھیں گے؟ 2 دن. اب ایک پوائنٹ کی بات بتاؤں میں آپ لوگوں کو. روزہ رکھنا عبادت ہے، ثواب کا کام ہے. عبادت ہے کہ نہیں؟ روزہ رکھنا عبادت ہے. لیکن چونکہ یہودیوں کے ساتھ مشابہت ہوتی تھی، یہودی بھی 10 تاریخ کو روزہ رکھتے تھے، تو یہودیوں کے ساتھ مشابہت ہونے کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 روزے رکھنے کے لیے کہا کہ ہم یہودیوں کی مخالفت میں 2 روزے رکھیں گے تاکہ یہودیوں کے ساتھ ہماری مشابہت نہ ہو. عبادت کے اندر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مشابہت کو پسند نہیں فرماتے. پوائنٹ کی بات بتا رہا ہوں میں آپ لوگوں کو. عبادت کے اندر حالانکہ روزہ رکھنا تو عبادت ہے، لیکن عبادت ہونے کے باوجود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مشابہت کو پسند نہیں فرماتے. عبادت ہونے کے باوجود پسند نہیں فرماتے. تو جو چیزیں غیر عبادت ہے اگر اس کے ساتھ ہماری مشابہت ہو رہی ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے پسند فرمائیں گے؟ جب عبادت میں آپ نے مشابہت کو پسند نہیں فرمایا، غیروں کی مشابہت کو جب عبادت میں پسند نہیں فرمایا، تو جو چیزیں عبادت نہیں ہے اس کے اندر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے مشابہت کو پسند فرمائیں گے؟ میرے عزیزو، ہماری شادیاں تو غیروں کی مشابہت پر ہوتی ہے، ہمارے موت میت کے اندر میں غیروں کی مشابہت ہوتی ہے،
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے پسند فرمائیں گے؟ جب عبادت میں پسند نہیں فرمایا دوسری چیز میں کیسے پسند فرمائیں گے؟ خیر ہمیں جو کرنا ہے عاشورے کے دن وہ کیا کرنا ہے؟ حدیث سے جو بات ثابت ہے وہ صرف یہ ہے 2 روزے رکھنے ہیں، یا تو 9 تاریخ کو 10 تاریخ کو روزہ رکھے، یا 10 تاریخ کو اور 11 تاریخ کو روزہ رکھے۔ ایک چیز اور لوگوں کے اندر میں مشہور ہے بہت زیادہ، وہ ہے محرم کا کھچڑا۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں محرم کے دن کھچڑا بنانا ضروری ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ حدیث کے اندر میں صحیح روایت کے اندر میں اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے، نہ کسی صحابہ سے ثابت ہے، نہ کسی بزرگان دین سے ثابت ہے، نہ کسی اولیاء کرام سے ثابت ہے، کسی سے ثابت نہیں ہے۔ ایک ضعیف حدیث کے اندر میں، دیکھو میں ضعیف حدیث کو واضح کر رہا ہوں، ایک ضعیف حدیث کے اندر میں، کمزور حدیث کے اندر میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ جو آدمی عاشورے کے دن اپنے گھر والوں کے اوپر کھانے پینے کے اندر میں وسعت کرتا ہے، اپنے اہل و عیال، اپنے بیوی بچوں کے اوپر، جو اس کے ہاتھ کے نیچے، یا تو اس کے ماں باپ اس کے ہاتھ کے نیچے، یعنی اس کی پرورش کے اندر میں، اس کے خرچے کے اندر میں، اس کے بچے ہیں، اس کے بیویاں ہیں اس کے ہاتھ کے نیچے، جس کا وہ خرچ اٹھا رہا ہے۔ فرمایا عاشورے کے دن، ضعیف حدیث کے اندر میں، کمزور حدیث میں ہے کہ عاشورے کے دن اگر کوئی آدمی اپنے گھر والوں کے اوپر کھانے پینے کے اندر میں وسعت کرتا ہے، یعنی دوسرے دن کے مقابلے میں اچھا کھانا کھلاتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے پورے سال رزق کے اندر میں برکت عطا فرماتے ہیں۔ یہ ایک حدیث ہے ضعیف حدیث کے اندر میں۔ اتنی باتیں حدیث سے ثابت ہے جو ہمیں عاشورے کے دن کرنا ہے۔ اس کے علاوہ جو دوسری چیزیں ہیں، غم منانا، سینہ پٹنا، اس کی کوئی اصل حقیقت نہیں۔ ایک آخر بات میں آپ لوگوں کو بتا دوں، اسلام کے اندر میں کون سا دن ایسا ہے جس دن کسی کی شہادت نہ ہوئی ہو؟ کون سا دن ایسا ہے اسلام کے اندر میں، کون سی تاریخ ایسی ہے جس دن کسی کی شہادت نہ ہوئی ہو؟ حضرت عمر کو شہید کر دیا گیا، کوئی سینہ پیٹتا ہے؟ حضرت عثمان ذو النورین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد، 2 بیٹیاں آپ نے یکے بعد دیگری حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح کے اندر میں عطا فرمائی۔ مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ، بڑی فضیلت کے حامل، جنہوں نے قرآن کو جمع کیا، ان کی شہادت پر کوئی سینہ پیٹتا ہے؟ چلو جانے دو۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سگے بھائی حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے، حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے لاڈلے صاحبزادے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لاڈلے نواسے، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زہر دے کر کے مظلومانہ طریقے سے شہید کر دیا گیا۔ ان کا تو کہیں کوئی چرچا ہی نہیں ہوتا ہے۔ ہوتا ہے کسی نے سنا آج تک؟ شہادت تو حضرت حسین کی بھی ہوئی تھی، نواسے تو وہ بھی تھے، شہادت حضرت حسن کی بھی ہوئی تھی، نواسے یہ بھی ہے، حضرت علی کے صاحبزادے وہ بھی ہے، حضرت علی کے صاحبزادے یہ بھی ہے، حضرت فاطمہ کے صاحبزادے وہ بھی ہے، حضرت فاطمہ کے صاحبزادے یہ بھی ہے، دونوں سگے بھائی ہے، دونوں کو شہید کر دیا گیا، ایک کو قتل کر کے شہید کر دیا گیا، ایک کو زہر دے کر کے شہید کر دیا گیا، لیکن حضرت حسن کی شہادت کے اوپر کوئی غم نہیں مناتا ہے کوئی؟ بہت بڑا فلسفہ ہے اور بہت بڑی اس کے اندر میں شیعوں کی چال ہے، جس کو سمجھنا ہر شخص کی بات نہیں ہے، اور میرے پاس اتنا وقت بھی نہیں ہے کہ میں آپ کو پورا واقعہ اس کا بیان کر کے سناؤں۔ خیر، عاشورہ کے دن جو عمل کرنا ہے وہ یہ ہے، اپنے گھر والوں کے اوپر کھانے میں وسعت کریں، فراوانی کریں، اور دوسری چیز جو بیان فرمائی وہ کون سی ہے؟ روزہ رکھنا ہے، 9 تاریخ کو، 10 تاریخ کو، یا 10 تاریخ کو، 11 تاریخ کو۔ دعا فرمائیں اللہ تعالیٰ جو کچھ کہا گیا سنا گیا عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔